السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پند کا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی، احمق را ستائش خوش آید، چون لاشا کے در کعبش دمے فربہ نماید۔ احمق کا معنی ہوتا ہے بے وقوف، را کو ستائش کا معنی ہوتا ہے تعریف، خوش آیت اچھی لگتی ہے، بے وقوف آدمی کو تعریف اچھی لگتی ہے۔ چون لاشا کے در کعبش دمے فربہ نماید، جیسے کہ لاشا مردار کو کہتے ہیں جو مر چکا ہو، کہ در کعبش، کعب کا معنی ہوتا ہے گھٹنے کی ہڈی، اور شین اس میں لگا ہوا ہے تو کعبش کا معنی ہوا اس کی گھٹنے کی ہڈی یا گھٹنے کی نس۔ اور آگے ہے دمے، یہ دمے یا مجہول لگا دی۔ دم کا معنی ہوتا ہے بیٹا فارسی زبان میں پھونک، دمے کوئی پھونک۔ فربا کا معنی ہوتا ہے موٹا، نمایت لگتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے وقوف کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، کوئی اس کی تعریف کر دے تو پھول جاتا ہے، بہت بڑھیا لگتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ بغیر خوبیوں کے تعریف کر دیتے تو آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ یہ اس کا اچھا لگنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسائی لوگ جو ہوتے ہیں نا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد میں اس کی کھال اتارنے کے بعد اس کے گھٹنے کی طرف سے کوئی رگ ایسی ہوتی ہے جس میں وہ پھونک مارتے ہیں، اور پھونک مار کے اس کے جسم کو پھلا دیتے ہیں، تو حالانکہ اس کا جسم پھولا ہوا نہیں ہوتا ہے، موٹا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پھلا کے اس کو موٹا دکھاتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس بے وقوف کا حال جو اپنی تعریف پر پھول جاتا ہے، بالکل اسی جانور کی طرح ہے کہ جو پھونکوں سے پھول جاتا ہے، حالانکہ اور وہ موٹا لگتا ہے، حالانکہ وہ موٹا نہیں ہے۔ فرماتے احمق را ستائش خوش آید، احمق کو تعریف اچھی لگتی ہے، چون لاشا، اس ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح، کہ در کعبش دمے فربہ نمایت، کہ اس کے گھٹنے میں ایک پھونک مارنے سے وہ موٹا لگنے لگتا ہے، فربہ نمایت موٹا لگنے لگتا ہے، حالانکہ وہ موٹا نہیں ہوتا ہے حقیقت میں۔ الا تنشنوی مدح سخن گوئی، کہ اندک مایا نفع از تو دارد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو، تعریف کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے اپنا کچھ مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو خوبی میرے اندر نہیں ہے، ایسی خوبیاں بتا بتا کے وہ میری تعریف کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی لالچ ہے، یہ کوئی نہ کوئی مجھ سے مقصد اپنا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، قطعہ فرماتے ہیں الا تنشنوی مدح سخن گوئے، سنو، الا کا معنی سنو، خبردار، تنشنوی مدح سخن گوئی، سنو، تو ہرگز تعریف کرنے والے کی تعریف مت سن، نشنوی تو مت سن، مدح سخن گوئی کسی بات کرنے والے کی طرف سے تعریف، بات کرنے والے کی تعریف، تو ہرگز کسی بات کرنے والے کی تعریف مت سن۔ کیوں؟ کہ اندک مایہ نفع استو دارد، اندک کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا، اور مایا کا مطلب ہوتا ہے
امید. نفع کا معنی کوئی نفع، استو تجھ سے، دارد رکھتا ہے، کہ وہ کوئی نہ کوئی نفع کی، تھوڑے سے نفع کی امید تجھ سے رکھتا ہے. تو ہرگز کسی بات تعریف کرنے والے کی تعریف مت سن کہ وہ کوئی نہ کوئی فائدہ اور مفاد کے خاطر تجھ سے تھوڑی سی امید رکھتا ہے. اگر روزے مرادش نہ بر نیاری، 200 چنداں عیوبت برشمارد. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر روزے، اگر کسی دن، روزے روز کا معنی دن، روزے کسی دن، کوئی دن، اگر روزے مرادش، مراد مقصد، مراد اور شین لگا دیا تو معنی ہوگا مرادش، اس کی مراد. بر نیاری، بر نیاری کا مطلب پوری نہ کرنا، اور نیاری یا علامت ہے واحد حاضر کی، بر نیاری تو پوری نہ کرے، یہ معنی ہوگا. اگر روزے مرادش بر نیاری، اگر کسی دن تو اس کی مراد کو پورا نہ کرے، 200 چنداں، چندہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا گناہ. کہا جاتا نا کہ 10 گنا، 40 گنا، 50 گنا. ایک فرض اگر کسی نے خلوص کے ساتھ کوئی اللہ کی راہ میں چیز خرچ کی تو اس کو 70 گنا یا 700 گنا ثواب ملتا ہے. تو گناہ لفظ بولتے ہیں نا، گناہ، 2 گنا 100 گنا بولتے، تو وہ یہاں پر چندہ کا معنی گناہ ہے. 200 چندہ، 200 گنا، عیوبت تیرے عیب، برشمارت شمار کرا دے گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر روزے مرادش بر نیاری، اگر کسی دن تو اس کا مقصد پورا نہ کرے گا، 200 چندہ عیوبت برشمارت، تو وہ 200، 2 کا مطلب 2، 100 کا مطلب 100، 200 گنا تیرے عیب شمار کر دے گا. یعنی جب تک اس کا مفاد تم سے متعلق رہتا ہے اس وقت تک تمہاری تعریف کرتا رہتا ہے، اور ایسا شخص جس دن تم اس کے مقصد کو پورا نہیں کرو گے، اس کی مراد پوری نہیں کرو گے، اس دن تمہارے ہی عیب وہ شمار کرا دے گا. اس لیے کوئی اگر بیجا تعریف آپ کی کر رہا ہے تو آپ ایسی تعریف پر کان ہرگز نہ رکھیں. حکمت، دانائی کی بات. متکلم را تا کسے عیب نہ گیرت، سخنش صلاح نہ پذیرت. بڑے پتے کی بات بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ متکلم کا معنی بولنے والا، را کا، را کا مطلب کا بھی ہوتا ہے، کو بھی ہوتا ہے. تا کسے، کسے کا مطلب کوئی شخص، عیب نہ گیرت عیب نہ پکڑے، غلطی نہ پکڑے، سخنش اس کی بات، صلاح نہ پذیرت، صلاح کا مطلب درستگی، نہ پذیرت نہیں قبول کرتی. تو معنی ہوگا بات کرنے والے کی تا جب تک کسے عیب نہ گیرت، کوئی شخص غلطی نہ پکڑے. بات کرنے والے کی جب تک کوئی شخص عیب اور غلطی نہ پکڑے، سخنش صلاح نہ پذیرت، تو اس کی بات درستگی کو قبول نہیں کرتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ہماری باتوں پر غلطیوں کو پکڑنے والا کوئی شخص ہوتا ہے نا، تبھی ہم غلطیاں کرنے سے اپنی بات میں بچتے ہیں. ورنہ تو اگر کوئی غلطیاں پکڑنے والا ہی نہ ہو نا، تو ایسی صورت میں الٹانگ پٹانگ جو کچھ بھی بولتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کی اور اپنی بات چیت کی درستگی تبھی ہوتی ہے جبکہ ہمارے سامنے غلطیاں اور عیب پکڑنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. حکمت، متکلم را کسے عیب نہ گیرت، بولنے والے کے جب تک کوئی شخص عیب نہیں پکڑتا، سخنش صلاح نہ پذیرت، تو اس کی بات درستگی قبول نہیں کرتی ہے. شعر، مشو غرہ بر حسن گفتار خیش، بتحسین ناداں و پندار خیش. مشو مت چل، مشو کا معنی مت چل. گرہ، گرہ کا مطلب تکبر، غرور، گھمنڈ، اترانا. بر حسن گفتار خیش، حسن گفتار اچھا بولنا، اور خیش اپنا. تو معنی ہوگا مشو غرہ بر حسن گفتار خیش، اپنے حسن گفتار اور اپنی حسن کلام پر
اترا مت بتحسین ناداں و پندار خیش، ایسے ہی کسی نادان اور جاہل کی مدح سرائی، اور تحسین کا مطلب ہوتا ہے اچھا بتانا، تعریف کرنا، کسی نادان کی تعریف کرنے پر، وہ پندار خیش، پندار کا مطلب غرور، اور اپنے غرور پر مت اترا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اپنے غرور پر اترائے گا، اپنے آپ کو اچھا دیکھتا رہے گا کہ میری بات بہت اچھی ہے، یہی سمجھتا رہے گا، تو غلطیاں کبھی نظر ہی نہیں آئیں گی۔ حکمت ہما کسرا عقل خود بکمال نماید و فرزند خود بجمال۔ بڑے پتے کی بات کر رہے ہیں جو سب لوگ آج کے زمانے میں سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دانائی کی بات، ہما کسرا عقل خود بکمال نماید، ہر شخص کو، ہما کس ہر شخص، را کو عقل خود اپنی عقل، بکمال نماید کامل لگتی ہے، کمال کا مطلب کامل، نماید لگتی ہے۔ ہما کسرا عقل خود بکمال نماید، ہر شخص کو اپنی عقل کامل لگتی ہے، وہ فرزند خود بجمال، اور اپنا بیٹا خوبصورت لگتا ہے، فرزند خود اپنا بیٹا بجمال خوبصورت۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر آدمی کو اپنا بیٹا، اپنا بچہ، اپنی اولاد خوبصورت لگتی ہے، چاہے وہ کتنی کالی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہر ماں باپ کے لیے اپنی اولاد خوبصورت لگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہر آدمی کو اپنی عقل بھی کامل لگتی ہے، چاہے وہ بے وقوفی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نادان ہوں۔ نظم اسی پہ چند اشعار ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یک جہود و مسلمہ مناظرہ کردند، چنا کے خندہ گرفت از نزاع ایشانم، بطنز گفت مسلمہ گر این قبالۂ من، درست نیست خدایا جہود میرانم۔ شیخ سعدی ایک نظم پیش کر رہے ہیں اسی پر، فرماتے ہیں یک جہود، جہود کا معنی ہوتا ہے بیٹا انکار کرنے والا، اس سے مراد یہودی ہے۔ یک جہود و مسلمان مناظرہ کردن، ایک یہودی اور ایک مسلمان نے آپس میں مناظرہ کیا، مناظرہ کردن مناظرہ کیا، مناظرہ کا مطلب ڈیبیٹ کی۔ چنا کے خندہ گرفت از نزاع ایشانم، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں خندہ گرفت کا مطلب ہنس جانا، از نزاع ایشانم، از نزاع ایشان، ان لوگوں کے جھگڑے سے، چنا کے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اور مسلمان نے مناظرہ کیا تو ان لوگوں کے نزاع سے مجھے ہنسی آ گئی، ایسا مناظرہ کیا کہ ایسا مناظرہ کیا کہ ان کے نزاع اور ان کے جھگڑے سے خندہ گرفت، ان لوگوں کے جھگڑے سے میں نے ہنسی پکڑی، یعنی مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا مناظرہ کیا؟ دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں۔ بطنز گفت مسلمہ گر این قبالۂ من، قبالہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا کاغذ، درست نیست، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ طنز کا مطلب ہوتا ہے طنز کرتے ہوئے، تانہ کشی کرتے ہوئے۔ بطنز گفت، مسلمان نے بڑے طنز کے ساتھ کہا، اگر ای قبالۂ من درست نیست، اگر یہ میرا یہ کاغذ درست نہیں ہے۔ اب کاغذ میں کیا تھا، کاغذ کے بارے میں تو معلوم نہیں، بہرحال مسلمان نے کہا اگر یہ میرا کاغذ درست نہیں ہے، خدایا جہود میرانم، تو اے اللہ تو مجھے مرنے کے وقت یہودی بنا دینا۔ میرانم راندن کا مطلب، راندن کا معنی روندنا، کر دینا۔ میرانم، اے میرے خدا تو مجھے یہودی بنا دینا، جہود بنا دینا، انکار کرنے والا بنا دینا۔ یہ مسلمان نے کہا۔ وہ جہود گفت، اور یہودی نے کہا بطورایت می خورم سگند، سگند کا مطلب ہوتا ہے بیٹا قسم، سگند اس مٹی کی، یعنی اس مٹی کی قسم بولتے ہیں۔ جہود گفت، یہودی نے کہا یا انکاری نے کہا، خدا کا انکار کرنے والے نے کہا کیا، بطورایت می خرم، میں توریت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، می خرم سگند، میں توریت کی قسم کھاتا ہوں، بغیر خلاف بود،
اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا جو تو کہتا ہے، اگر اس کے خلاف ہوا، ہم چوں تو مسلمانم، تو میں تیری طرح، ہم چوں تو تیری طرح مسلمانم، میں مسلمان ہو جاؤں۔ مطلب مسلمان نے یہ کہا اگر میرا یہ کاغذ درست ہے تو پھر اگر میرا یہ کاغذ درست نہیں ہے تو خدا مجھے یہودی بنا دے۔ اور یہودی نے کہا کہ میں توریت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر بات میرے خلاف اگر ہوگی تو میں تیری طرح مسلمان ہو جاؤں۔ تو دیکھو دونوں میں سے ہر ایک اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے۔ شیخ سعدی نے یہی فرمایا، حالانکہ دونوں بے وقوفی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، بات کا درست ہونا یا نہ ہونا یہ ایک الگ جگہ ہے، لیکن اپنے دین کو چھوڑنا ایک اپنی جگہ ہے۔ بات اگر غلط ہو گئی تو اتنی اس میں کیا تم اپنا دین کو چھوڑ دو گے؟ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مسلمان کا یہ کہنا کہ میں یہودی ہو جاؤں یہ اس کی بے وقوفی تھی، لیکن دونوں ہر ایک کو اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے۔ شیخ سعدی آگے فرماتے گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد بخود گما نہ برد ہیچ کس کے نادانم۔ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ بسیط زمین، روئے زمین بولتے ہیں نا، روئے زمین۔ گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، منعدم کا مطلب ختم ہو جانا۔ اگر روئے زمین سے عقل اٹھ جائے، ختم ہو جائے، منعدم گردد منعدم ہو جائے، ختم ہو جائے، بالکل عقل کہیں پر رہے ہی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو کہ روئے زمین سے عقل اٹھ جائے، ختم ہو جائے۔ شیخ سعدی فرمانے ہیں لیکن ایسے عقل تو اٹھ چکی ہوگی، ایسے وقت میں بھی ایک بے وقوف آدمی اپنے آپ کو بے عقل اور نادان نہیں کہے گا، عقل مندی کہے گا۔ یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ فرماتے ہیں گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، اگر روئے زمین سے عقل منعدم ہو جائے، ختم ہو جائے، بخود گمان نہ برد، تو ہیچ کس، ہیچ کس کا مطلب کوئی شخص، تو کوئی بھی شخص گمان بھی نہ کرے گا، گمان نہ برد، گمان نہیں لے جائے گا، گمان بھی نہیں کرے گا کس بات کا؟ کہ نادانم، کہ میں نادان ہوں، میں نہ جاننے والا ہوں۔ یہ کوئی سوچے گا بھی نہیں، کوئی گمان بھی نہیں کرے گا اس کا، تب بھی عقل مند سمجھیں گے کہ جب کہ عقل ختم ہو چکی ہوگی۔ حکمت دہ آدمی بر سفرہ بخورند و دو سگ بر مردارے بہم بسر نہ برند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ 10 آدمی آپس میں مل جل کر، دیکھو عقل مندی پر دکھا رہے ہیں کہ 10 عقل مند آدمی کے اندر عقل ہوتی ہے، تو 10 عقل مند آدمی جو ہے نا وہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، لیکن 2 کتے مردار کو 2 کتے باہم مل کے نہیں کھا سکتے، انہیں برداشت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں 10 آدمی بر سفرہ، سفرہ کا معنی دسترخوان، بخورند 10 آدمی ایک دسترخوان پر کھا لیتے ہیں، وہ 2 سگ اور 2 کتے بر مردارے، ایک مردار پر، بہم بسر نہ برند، آپس میں گزارا نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا۔ حریص بجہانے گرسنا و قانع بنانے سیر، اور فرماتے ہیں کہ ایک لالچی آدمی بجہانے پوری دنیا کے ذریعے سے، گرسنا کا مطلب ہوتا ہے بھوکا، ایک لالچی آدمی پوری دنیا پا کر کے بھی بھوکا رہتا ہے، وقانع بنانے سیر، نان کا مطلب روٹی، نانے کوئی روٹی، ایک روٹی، قانے کا مطلب ہوتا ہے قناعت کرنے والا، وقانے بنانے سیر، اور ایک قناعت اور صبر کرنے والا آدمی ایک روٹی سے سیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یعنی ایک حریص آدمی کو پوری دنیا مل جائے تو تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور ایک قناعت کرنے والے کو اگر ایک روٹی مل جائے تو اس کا اسی سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ حکمہ گفتہ اند، دانشوران نے کہا ہے کیا؟ درویشی بقناعت بہ استوانگری ببضاعت، درویشی کا مطلب فقیری، فقیری بقناعت، قناعت اور صبر کے ساتھ، بہتر ہے، استوانگری اس مالداری سے، و ببضاعت جو کہ مالداری ساز و سامان اور سرمایہ کے ساتھ ہو، بضاعت کا مطلب ساز و سامان۔ حکمہ گفتہ اند، حکیموں نے، دانشوروں نے کہا ہے کہ فقیری قناعت کے ساتھ بہتر ہے اس مالداری سے جو مالداری ساز و سامان کے ساتھ ہو، جس میں ساز و سامان اور بہت سارے مال و دولت کی فکر لگی رہتی ہو۔ رودے تنگ بیک نانے تہی پر گردد،
نعمت روئے زمیں پر نہ کند دیدہ تنگ. فرماتے ہیں ایک شعر ذکر کر رہے ہیں اسی مفہوم میں. فرماتے ہیں رودہ تنگ. رودہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا آنت. پیٹ میں جو آنتیں ہوتی ہیں نا جس میں کھانا وغیرہ جاتا ہے لیور سے ہمارے, تو جو آنتیں ہوتی ہیں چھوٹی آنت بڑی آنت, تو رودہ کا معنی ہوتا ہے آنت. رودہ تنگ چھوٹی تنگ آنت. بیک نان تہی پر گردد. بیک نان تہی, یک نان ایک روٹی سے, تہی خالی سوکھی, پر گردد بھر جاتی ہے. تنگ آنت ایک خالی روٹی سے پر ہو جاتی ہے, بھر جاتی ہے. نعمت روئے زمین, اور ساری روئے زمین کی نعمت پر نہ کند نہیں بھرتی ہے دیدہ تنگ نظر کو, پر نہیں کرتی ہے. کیا مطلب؟ کہنے کا مطلب یہ کہ جو تنگ نظر ہو, کم علم ہو, کم عقل ہو, ایسے تنگ نظر کے, یا یہ کہہ لو کہ تنگ دیدہ تنگ سے اشارہ ہوتا ہے لالچی کی طرف, ٹھیک ہے. تو اب دیدہ تنگ بول کر لالچی بھی مراد ہو سکتا ہے, تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ روئے زمین کی نعمتیں ایک لالچی آدمی کو پر نہیں کرتی, جبکہ ایک فقیر کی آنت جو ہے ایک سوکھی روٹی سے بھی پر ہو جاتی ہے. مثنوی. پدر چون دور عمرش منقضی گشت, مرائی یک نصیحت کرد و گذشت. شیخ سعدی اپنے والد کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ پدر چون دور عمرش منقضی گشت, میرے والد جب ان کی عمر کا دور سے مراد جوانی, جب ان کی جوانی منقضی گشت ختم ہو گئی, گزرنے والی ہو گئی, یعنی جب وہ اپنی جوانی کو چھوڑ چکے اور بڑھاپے میں آ گئے. پدر باپ چون دور عمرش اپنے جوانی کے دور, جب ان کا جوانی کا دور منقضی گشت گزر گیا یعنی بڑھاپا آ گیا, مرائیں یک نصیحت گرد و گذشت, تو مجھ کو یہ ایک نصیحت کی اور رحلت فرما گیا, گذشت چھوڑ کر دنیا کو چلے گئے. کیا نصیحت کی؟ یہ نصیحت کی کہ شہوت آتش است ازوے بپرہیز. یہ نصیحت کی کہ بیٹا شہوت ایک آگ ہے, آتش است, شہوت ایک آگ ہے, ازوے بپرہیز, اس سے تو پرہیز کر, اس سے تو پرہیز کرنا. بخود بر آتش دوزخ مکن تیز, اور دوزخ کی آگ پر اپنے آپ کو تیز مت کر, یعنی اپنے آپ کو دوزخ کی سخت آگ اور عذاب میں اپنے آپ کو مت ڈال. دراں آتش نداری طاقت سوز, بصبر آب بری آتش زن امروز. شیخ سعدی فرماتے ہیں دراں آتش, دراں اس میں, آتش آگ, دراں آتش اس آگ میں, نہ داری تو نہیں رکھتا ہے طاقت سوز جلنے کی طاقت. سوز کا معنی جلنا. شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تو اس آگ میں جلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, تو فرماتے ہیں صبر آب بری آتش, بری آتش زن امروز. تو فرماتے ہیں کہ تو آج ہی, امروز آج ہی, تو آج ہی صبر و شکیب کے پانی سے بری آتش زن, اس آگ پر تو چھینٹے مار دے. تو آج ہی تو صبر و شکیب کے پانی سے اس آگ کو بجھا دے. اگر تو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ تو آگ میں جلے, آگ میں جلنے کی طاقت اگر تیرے اندر نہیں ہے تو اس آگ کو بجھانے کا کام نہیں کرتا, تو کہتے ہیں کہ آج ہی تو صبر و شکیب کے پانی سے اس کو بجھا دے. پند نصیحت. ہر کے در حال توانائی نکوئی نہ کند, در وقت ناتوانی سختی بیند. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو شخص در حال توانائی, مضبوطی اور طاقت کے زمانے میں, حال کا معنی زمانہ, طاقت کے وقت میں, طاقت کے زمانے میں,
طاقت کے وقت سے مراد جوانی ہے۔ ہر وہ شخص جو جوانی کے عالم میں کوئی نہ کند بھلائی نہیں کرتا ہے، در وقت ناتوانی سختی بھی نہ، تو وہ ناتوانی اور کمزوری کے وقت میں یعنی بڑھاپے کے وقت میں سختی اور مصیبت دیکھتا ہے، سختی دیکھتا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بہادر تھے، جب بڑے تھے، نوجوان تھے، تو تم کسی کے کام آئے نہیں، تم نے تو کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کی، تو تمہارے برے حال میں بھی کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ شعر: بد اختر تر از مردم آزار نیست، کہ روز مصیبت کسش یار نیست۔ بد اختر، اختر کا معنی بیٹا ستارہ بھی ہوتا ہے، اور اختر کا معنی نصیبہ بھی ہوتا ہے، قسمت اور نصیبہ بھی ہوتا ہے اختر کا معنی۔ یہاں پر وہی نصیبہ اور قسمت ہی کے معنی میں۔ بد اختر بد نصیب، از مردم اس آدمی سے، آزار مردم آزار، مردم آزار کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو ستانے والا، نیست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ستانے والے ظالم سے بد نصیب کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ بد نصیب لوگوں کو ستانے والا ظالم ہی ہے۔ کہ روز مصیبت کسش یار نیست، کہ مصیبت کے دن اس کا کوئی شخص یار اور مددگار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں، ختم ہونے کے وقت، مصیبتوں کے وقت کوئی ایسے ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ حکمت: ہرچے زود برآیت دیر نہ پایت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو چیز جلدی حاصل ہو جاتی ہے نا، وہ دیر تک نہیں رہتی ہے، اور جو آدمی محنت اور جفا کشی سے محنت کر کے حاصل کرتا ہے نا، اس کی وہ اہمیت سمجھتا ہے اور اس کو دیر تک رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر چیز زود برآیت، جو چیز جلدی براتی ہے، جو چیز جلدی مل جاتی ہے، دیر نہ پایت، تو وہ دیری نہیں پکڑتی، یعنی دیر تک نہیں رہتی ہے۔ خاک مشرق چنیدہ ام کے کنند، بچہل سال کاسے چینی، صد بروز کنند در مردشت، لا جرم قیمتش ہمی بینی۔ شیخ سعدی فرماتے خاک مشرق، مشرق کی زمین پر، شنیدہ ام میں نے سنا ہے، کہ کنند کہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بچہل سال 40 سال تک، چہل کا معنی 40، بچہل سال 40 سال تک کرتے ہیں کیا؟ کاسے چینی، چینی کے گلاس کو۔ کیا مطلب؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مشرقی ممالک میں لوگ ایک چینی کا برتن بنانے کے لیے 40 سال تک اس کا خمیر تیار کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ اتنے دنوں کے اندر، 40 سال کے اندر وہ خمیر تیار کر رہا ہے نا، تو کتنے محنت اور جافشانی سے، طاقت سے یہ آدمی چینی کا برتن بنائے گا۔ اس کے برخلاف وہیں پر ایک ملک، ایک جگہ تھی مردشت، تو مردشت ایک جگہ کا نام ہے، تو فرماتے ہیں کہ مردشت میں یہ 40 سال میں ایک بنا رہے تھے گلاس، اور یہ مردشت میں ایک دن میں سینکڑوں گلاس بناتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ اس کی اہمیت زیادہ ہوگی نا جو پورے 40 سال میں ایک چینی کا برتن بنا رہا ہے۔ فرماتے ہیں خاک مشرق شنیدہ ام کے کنند، میں نے مشرق کی سرزمین پر سنا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں بچہل سال 40 سال میں کاسے چینی، چینی کا ایک برتن تیار کرتے ہیں 40 سال میں، صد بروز کنند، اور ہر روز 100 تیار کرتے ہیں، در مردشت، مردشت کے اندر، مردشت شہر میں۔ تو صاحب علامہ سعد الدین فرماتے ہیں لا جرم قیمتش ہمی بینی، تو یقینی طور پر اس کی قیمت دیکھتا ہے، یعنی دونوں میں سے کون سی زیادہ اہمیت کی والی چیز ہے، اس کو تو ضرور دیکھتا ہے۔